السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین کما تحب وترضی بان تصلی علیہ۔ محترم مشاہدین کرام، محافل حسینی کی یہ چھٹی تقریب ہے۔ ویڈیو اپلوڈنگ کے ذریعے جو آپ کے محبوب ادارے دارالعلوم جائز سے اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب اور اقوال سماعت کیے تھے۔ آج ہم بات کریں گے سیدۃ نساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مناقب کی۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے عزیز شہزادی ہیں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور یہ بھی آتا ہے صحیح احادیث میں جن کا مفہوم ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب سیدہ تشریف لاتی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس عزیز شہزادی کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ پر سیدہ کائنات کو بٹھاتے۔ اہل تصوف صوفیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جو بھی دعا سیدہ کے وسیلے سے کی جاتی ہے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی بلکہ بارگاہ الہی میں مقبول ہوتی ہے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا ہی خوبصورت دعا ارشاد فرماتے ہیں کہ الہی بحق بنی فاطمہ، الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی فاطمہ خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول۔ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ باری تعالی، اے میرے مالک، اے رب العالمین، فاطمہ کی اولاد کے صدقے میں میرا خاتمہ تو ایمان پر فرما۔ یہ دعا کر دی شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ نے، لیکن آگے اور پیارا انداز اپنایا کہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول،
اے باری تعالی اگر تو میری دعا کو قبول کرے یا رد کرے تیری مشیت پر موقوف ہے، میرا تو دامن آل رسول کے ہاتھوں میں ہے۔ منو دست و دامانے آل رسول، میرا ہاتھ آل رسول کے دامن کو پکڑے ہوئے۔ تو اب کیا پتہ چلا کہ سیدنا شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ فاطمہ اور فاطمہ کی اولاد کے صدقے میں جو دعا کی جاتی ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے تو آل فاطمہ کا وسیلہ لینا چاہیے، اولاد فاطمہ کا صدقہ لینا چاہیے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تین نسبتوں سے عزیز ٹھہری۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ کی نسبت پر اتنی عزیز ہوئی، زمانے میں اتنی مقبول ہوئیں کہ ان کے نام سے پوری سورہ مریم قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ واضح ہے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں، اور مرتضیٰ شیر حق علی شیر خدا کی زوجائے مطہرہ ہیں، اور امامین حسنین کریمین کی والدہ ہیں۔ یہ تین نسبتیں ہیں جو سیدہ کو ممتاز کرتی ہیں۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جو صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہیں، ان سے روایت کردہ حدیث ہے کہ وہ ان کی ماں ضعیفہ تھی، ماں بوڑھی ہو چکی تھی، اور ماں کی خدمت کی بنا پر چونکہ ان کا گھر مسجد نبوی شریف سے تھوڑی دوری پر تھا، تو وہ شام کی نمازوں میں حاضر نہیں ہو سکتے تھے، لیکن جی مچلتا تھا، دل کرتا تھا کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہر وقت حاضر رہیں۔ ماں کی خدمت کرتے تھے، اور جب ایک دن زیادہ ہی مچلا دل، چاہا کہ شام کی نماز بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتداء میں پڑھوں، تو اپنی ماں سے اجازت لی، کہا ماں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ اب صحابی تھے، والدہ کو اس بات پر آمادہ کیا اور ایک چیز کا لالچ دیا کہ ماں اگر آپ مجھے اجازت دے دیتی ہیں بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے کی، تو میں اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواؤں گا۔ وہ بھی صحابیہ تھی اور چاہتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں۔ بہرحال جب سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لالچ دیا کہ مغفرت کی دعا حضور سے کرواؤں گا اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، تو انہوں نے اجازت دے دی۔ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، مغرب کی نماز ادا کی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نوافل پڑھنے میں مشغول ہو گئے،
اور جب فارغ ہوئے تو عشاء کا وقت ہو گیا، اب عشاء کی نماز بھی ادا کر لی، تو پھر کیا ہوا؟ سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ میں تو اپنی ماں سے ایک نماز کا کہہ کر کے آیا تھا، نمازیں تو ہو گئی، اور ابھی تک میرا کام بھی نہیں ہوا کہ میں اپنی ماں سے کہہ کے آیا تھا کہ اب میں اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا کراؤں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد حجرہ مبارکہ کی طرف بڑھنے لگے، تو میں آپ کے پیچھے سے تیزی تیزی قدم بڑھائے، جس کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے دیکھے بغیر ارشاد فرمایا، کون ہو؟ کیا حذیفہ تو نہیں ہو؟ بولیے کیا کام ہے؟ اللہ تمہیں بخشے اور تمہاری ماں کو بخشے۔ سیدہ حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی لبوں کو جنبش بھی نہ دی تھی اور میرا کام ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ کہا بولو کیا کام ہے؟ میں جب میرا کام ہو گیا تو کچھ بھی بول نہ پایا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ابھی ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لے کے، جو کبھی اس روئے زمین پر نہیں آیا، اور وہ 2 پیغام لے کے آیا۔ ایک پیغام تو یہ کہ اس نے میرے رب کا سلام مجھ تک پہنچایا، اور پھر فرماتا ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے کہ آپ کا رب فرماتا ہے کہ فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور حسن اور حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہ مژدے جو دیے گئے سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کو، ان کے مناقب بے شمار ہیں، اور دختران اسلام کے لیے ان کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے کہ ان کی آنچل کو کبھی مہر و ماں تک نے نہیں دیکھا۔ پردے کا یہ عالم کہ چکی، اور تلاوت قرآن کا یہ عالم کہ چکی پیستی تھی اور تلاوت قرآن فرماتی تھی۔ جب مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ گھر کے کام بھی کرتی ہیں تو تلاوت قرآن سے دور نہیں ہوتی، شوہر کی خدمت کرتی ہیں تو بھی تسبیحات اور تکبیرات کو نہیں بھولتی، بچوں کی پرورش کرتی ہیں تو بھی وہ یاد خدا سے غافل نہیں ہوتی، بلکہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتی ہیں، مولا کوئی ایک ایسی لمبی رات دے دے کہ جس میں تیری بندی فاطمہ دل کھول کر کے عبادت کر لے۔ سوچئے عبرت کا مقام ہے ہماری ماؤں بہنوں کے لیے کہ آج ہم اور آپ قلت وقت کی شکایت کرتے ہیں، ان کے کام کاج بہت تھے، شوہر کی خدمت کرتی تھی، بچوں کی پرورش کرتی تھی، اپنے کام کرتی تھی، گھریلو کام اور کرتی تھی، اس کے باوجود بھی یاد خدا سے غافل نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے ہم سب پر لازم ہے کہ ہم سیدہ پاک کی زندگی کو کما حق کو پڑھیں اور ان کی زندگی کو مشعل راہ بنائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔